سامعین پہلے انہیں سنیے۔ اور اس کا کلائمیکس وہ حدیث ہے جو میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہے، بندہ کانپ اٹھتا ہے۔ صحیح مسلم میں شروع میں آپ کو حدیث مل جائے گی 177 179، یہ دو حدیثیں ہیں مسلم شریف میں کتاب الایمان میں، اور امام مسلم اسے ایمان والے چیپٹر میں لے کے ہیں۔ ایک تابعی عبداللہ بن عمر سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کو مبعوث کیا نا تو اس کے چند مخلص ساتھی ہوتے تھے جو اس کے پیغام کو لے کے چلتے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر سے ایک تابعی کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود سے یہ حدیث خود سنی تھی کہ نبی علیہ السلام فرمایا جب کبھی بھی کوئی پیغمبر دنیا میں آیا نا اس کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ اس کے چند مخلص ساتھی ہوتے تھے جو اس کے پیغام کو لے کے چلتے تھے، پھر جب وہ ساتھی آہستہ آہستہ دنیا سے جانا شروع کر دیتے تھے یعنی فوت ہو جاتے تھے تو ان کی جانشین ایسے لوگ بنتے تھے کہ وہ کچھ کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے، اور وہ کچھ کرتے تھے جس سے منع کیا گیا ہوتا تھا شریعت میں۔ ایسے جو لوگ ہیں، ایسے حکمران جو ہیں، ان کے ساتھ جو ہاتھ سے قتال کرے وہ مومن ہے، جو زبان سے قتال کرے وہ مومن ہے، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دل میں ان سے قتال کرے وہ بھی مومن ہے۔ تو وہ تابعی کہتا ہے عبداللہ بن عمر نے اس حدیث کو ماننے سے انکار کیا کیونکہ یہ تو ان کی پوری ڈاکٹرن کے خلاف تھی نا کہ جی ان حکمرانوں کے خلاف جو ہاتھ سے قتال کرے وہ مومن ہے، جو زبان سے کرے مومن ہے۔ یہ ان حکمرانوں کی بیعت کیے ہوئے تھے، بخاری مسلم میں یزید کی بیعت کی تھی عبداللہ ابن عمر نے، حضرت علی کی بیعت نہیں کی کہ جی اختلاف پیدا ہو گیا، یزید کی بیعت کر لی۔ اچھا وہ اب تابعی کہتے ہیں مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ میں بڑا عرصہ پریشان رہا کہ عبداللہ بن عمر کو میں اب کیسے منواؤں اس بات پہ، تو اللہ کا کرنا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تشریف لے آئے مدینہ شریف۔ تو مجھے خود ہی ایک دن عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ابن مسعود کی جا کے زیارت نہ کرے، ظاہر سینئر صاحب ہی ہیں وہ، انہوں نے ہی جانا تھا ان کے پاس۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا میں نے دل میں سوچ دیا کہ یہ جائیں گے نا تو میں وہ حدیث پوچھوں گا ان کے سامنے۔ یہ بھی ایک بڑے بندے کی غلطی نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں وہاں جب گیا ملاقات ہوئی تو میں نے ابن مسعود سے کہا کہ حضرت آپ نے مجھ سے یہ حدیث نہیں بیان کی تھی کہ جب بھی کوئی پیغمبر آیا اس کے کچھ مخلص ساتھی ہوتے تھے، جب وہ چلے جاتے تھے پھر نااہل حکمران بن جاتے تھے ان کے جانشین، وہ کرتے تھے جس کا حکم نہیں ہوتا تھا، اور جس چیز سے روکا گیا ہوتا تھا وہ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ ان سے جو ہاتھ سے قتال کرے وہ مومن ہے، جو زبان سے کرے وہ مومن ہے، اور جو دل میں برا جانے وہ بھی مومن ہے، لیکن وہ آخری درجے کا۔ تو ابن مسعود نے کہا ہاں یہ بات میں نے خود رسول اللہ سے سنی تھی۔ پھر کہتے ہیں عبداللہ بن عمر خاموش ہو گئے، یعنی ان کو پتہ چل گیا کہ یہ حدیث ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سامعین، اس شخص نے مسلم شریف کی یہ حدیث بیان کرتے وقت بہت سارے جھوٹوں سے کام لیا ہے۔ پہلا جھوٹ اس شخص نے یہ بولا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ ایک تابعی نے حدیث بیان کی حضرت عبداللہ بن عمر کے سامنے، جبکہ وہ تابعی نہیں ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں، ان کا اصل نام اسلم ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، تابعی نہیں ہے، صحابی ہیں۔ یہ بات میں اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں، یہ لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ تابعین جو ہیں وہ سنت کے پابند زیادہ تھے، حدیثوں پر عمل کرنے والے زیادہ تھے، اور صحابہ تو حدیثوں کو اگنور کر دیتے تھے۔ اس کے کہنے کا یہ مقصد تھا، جبکہ حقیقت ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابو رافع بھی صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بھی صحابی ہیں۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ بتلائی ہے کہ حضرت ابو رافع کہتے ہیں جب میں نے عبداللہ بن عمر کے سامنے یہ حدیث پیش کی تو اس نے انکار کر دیا۔ یعنی مطلب کیا؟ اس نے حدیث کا انکار کر دیا۔ کیوں انکار کیا؟ اس لیے کہ اس نے تو یزید کی بیعت کر رکھی تھی، اور اس میں تو غلط حکمرانوں کے خلاف جہاد کرنے کا حکم ہے۔ حالانکہ یہ بالکل سیدھا سیدھا جھوٹ ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اگر مرزا تھوڑی بہت بھی حدیث شریف سے شدھ مدھ رکھتا ہے تو اس کو یہ بخوبی علم ہوگا۔ یہاں پر میرے سامنے اس وقت مسلم شریف ہے اوریجنل، یہ دیکھ لیجئے، اور اس کے اندر یہ سارے الفاظ موجود ہیں۔ قال ابو رافع فحدثت عبداللہ ابن عمر فانکرہ علی۔ لفظ یہ ہیں کہ میں نے جب حدیث بیان کی تو عبداللہ بن عمر نے مجھ پر نکیر کی۔ مجھ پر نکیر کرنے کا کیا مطلب؟ یعنی اس نے حدیث کا انکار نہیں کیا، حدیث کا انکار نہیں کیا۔ پھر کیا مطلب ہے یہاں پر؟
میں عرض کر دوں، اس انکار کا مطلب تھا، یہ انکار بطور تعجب کے تھا تاکہ اس بات کی تاکید حاصل ہو جائے. جیسے ہمارے ہاں اردو محاورے میں بھی اکثر استعمال ہوتے ہیں الفاظ. مثال کے طور پر میں اپنے کسی دوست سے مل کر آیا، تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا جی تمہارا فلاں دوست جو ہے وہ تو ہاسپٹل میں داخل ہے. میں یکدم چونک اٹھوں گا اور میں بطور تعجب کے انکار بھی کرتا ہوں، نہیں یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں ابھی تو اس سے مل کر آیا. اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں نہیں یار، میرا یہ مقصد نہیں ہے میں اس کی خبر کی تردید کر رہا ہوں، بلکہ اس کی اور تاکید چاہتا ہوں کہ بات پکی ہے، یہ مطلب ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی حضرت عبداللہ بن عمر نے اسی طرح کا انکار کیا تھا. وجہ اس کی کیا تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا نظریہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع والا تھا. حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں یہ فرمایا تھا کہ اے لوگو تم امیر کی اطاعت کرو، چاہے وہ حبشی نکٹا غلام کیوں نہ ہو، تم اس کی اطاعت کرو. اور اس حدیث میں آتا ہے کہ اگر امیر غلط کرتا ہے، حکمران غلط کرتا ہے، اس کے خلاف جہاد کرو، ہاتھ سے جہاد کرو، ہاتھ کی طاقت نہیں زبان سے کرو، زبان کی نہیں تو دل میں برا مناؤ. اگر دل میں بھی برا منانے کی طاقت نہیں ہے، دل میں بھی کوئی برا نہیں مناتا تو اس کے اندر تو ایمان ہی نہیں ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ایک طرف امیر کے خلاف، امیر کی اطاعت کا حکم ہے، اور دوسری طرف امیر کے خلاف کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے تو جہاد کرو ہاتھ کے ساتھ. اور دوسری تعجب کی بات یہ تھی کہ اس میں آیا کہ اگر کوئی دل میں بھی برا نہیں منائے گا حکمرانوں کی برائی کو تو یوں سمجھو کہ اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان کا نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اگر میرے بھائیوں حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے، ہم اپنے ملک میں بھی دیکھیں، ہمارے حکمرانوں میں اتنی برائیاں ہیں کہ ان کی برائیاں دیکھ دیکھ کر اب تو ہمارے بھی دل ان برائیوں کو برائی نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں ان کی تو عادت ہی ہے، فطرت ہی ہے، ہم یہ کہہ کر اگنور کر دیتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا سارے کا سارا آدھے سے زیادہ ملک ہمارا کافر ہو گیا، ان کا ایمان ختم ہو گیا؟ تو عبداللہ بن عمر کو بھی اسی بات پر تعجب لگا تھا، اس وجہ سے انہوں نے انکار کیا. انہوں نے حدیث کا انکار نہیں کیا، انہوں نے ابو رافع پر بطور تعجب کے انکار کیا. نہ کر یار، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، حدیث کا انکار نہیں کیا. اچھا، پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آئے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ میں جا کر عیادت کروں، کیونکہ وہ بیمار تھے. تو انہوں نے حضرت ابو رافع کو بھی اپنے ساتھ لیا، اپنے ساتھ لے کر وہاں چلے گئے. تو وہاں جب حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس گئے تو ابو رافع نے سوچا کہ یہ موقع غنیمت ہے، میں اس سے فائدہ اٹھاؤں، وہ جو جس بات کا انہوں نے بطور تعجب کے انکار کیا تھا آج تصدیق ہو جائے گی. تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا آپ ہی نے یہ حدیث مجھے سنائی تھی نا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے تصدیق کر دی، بات ختم. یہ کہتا ہے کہ یزید کی بیعت کر لی تھی اس وجہ سے اس حدیث کا انکار کیا، یہ کہنا اس کا غلط ہے. انکار اس وجہ سے نہیں تھا. اگر انکار حدیث کا کرتے، ایک بات ہے سوچنے کی، کیا امام مسلم رحمت اللہ علیہ اپنی اس مسلم شریف میں اس منکر حدیث کی روایات کو درج کرتے؟ کیا امام بخاری حضرت عبداللہ بن عمر کی روایات کو اپنی بخاری میں لیتے؟ وہ تو صاف کہتے یار یہ تو حدیثوں کا انکار کرتا ہے، میں ان کی حدیثیں کیوں قبول کروں؟ جبکہ امام بخاری نے اور امام مسلم نے بہت ساری احادیث تو متفقن علیہ ہے، دونوں میں، بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے. منفرد طور پر بھی امام بخاری نے 81 حدیثیں حضرت عبداللہ بن عمر کی بخاری میں نقل کی ہیں، اور امام مسلم نے 31 حدیثیں منفرد طور پر اپنے مسلم شریف میں ان کی درج کی ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے وہ حدیث کے انکاری نہیں تھے. اچھا، پھر انہوں نے الزام لگایا کہ انہوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی، اس وجہ سے انہوں نے حدیث کا انکار کیا اور حضرت علی کی بیعت نہیں کی. اس کے میں دو جواب دوں گا، ایک ہے الزامی جواب اور ایک ہے حقیقی جواب. پہلی بات یہ ہے، الزامی جواب یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر کی بیعت کی ہوئی آپ کو اتنی نظر آنے لگی اور باقی جو دوسرے حضرات نے کی وہ نظر نہیں آئی. مثال کے طور پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کافی کلینی کی جلد نمبر 8 روضۃ الکافی کے صفحہ نمبر 253 پر درج ہے کہ انہوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی. اور اسی طرح حضرت امام حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بیٹے، انہوں نے تو امام حسین کی حیات میں ہی یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی. اور پھر یہ بھی تھا کہ انہوں نے یزید کے خلاف میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ بھی نہیں گئے تھے.
وہاں تو کوئی اعتراض نہیں، یہاں اعتراض ہو رہا ہے۔ اصل بات یہ دیکھو، اہل بیت پر بھی ہمارا اعتراض کرنا مقصد نہیں ہے، کیوں؟ وہ ہمارے ایمان کا جز ہے، ان کے قدموں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما ہے، ان کی محبت ہمارے دل کا سکون ہے۔ میں تو صرف بطور الزام کے کہہ رہا ہوں کہ صرف ایک صحابی نے ہی تھوڑی بیعت کی تھی، اوروں نے بھی تو کی تھی، ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، صرف اس صحابی کے اوپر اعتراض ہے۔ دوسری بات یہ کہتا ہے کہ اس نے یزید کی تو بیعت کر لی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی تھی۔ یہ بھی جھوٹا الزام ہے، آپ اٹھا کر دیکھو مستدرک، اس کے اندر غسان بن عبد الحمید کی روایت موجود ہے، جس میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی تھی، لیکن ایک شرط پر۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ امیر المومنین، یہ جو آپ کی آپس کی مسلمانوں کی خانہ جنگیاں ہیں، میں بیعت تو کرتا ہوں لیکن میں ان میں شریک نہیں ہوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، اس چیز پر انہوں نے بیعت کی تھی۔ اس کا واضح ثبوت یہ بھی ہے کہ جنگ جمل کے لیے جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نکلے ہیں تو اس وقت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عبداللہ بن عمر نے بھی تو بیعت کی ہوئی ہے، ان کو بھی تو لے کر آئے نا ساتھ، میں ابھی جا کر لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر جب جانے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا، کہا عمار اس کو چھوڑ دو، وہ عبادت گزار بندہ ہے، اپنی عبادت میں لگا رہتا ہے، وہ ہمارے سماجی مسائل میں دخل انداز نہیں ہونا چاہتا۔ تو یہ کہنا کہ اس نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی، یہ بھی ایک الزام ہے۔ بہرحال یہ تو خیر ایک الگ جواب تھا۔ اصل جواب کی طرف میں آتا ہوں، اس نے کتنا بڑا جھوٹ سے کام لیا یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہ عبداللہ بن عمر نے حدیث کا انکار اس وجہ سے کیا تھا کہ اس نے یزید کی بیعت کر رکھی تھی۔ اب ذرا آؤ تاریخی منظر کی طرف، آپ کو جواب بالکل آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت شروع ہوتی ہے سن 24 ہجری میں۔ اس کے 3 سال کے بعد سن 26 ہجری میں یزید پیدا ہوتا ہے، یزید پیدا ہوتا ہے۔ پھر سن 32 ہجری میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا انتقال ہو جاتا ہے، یعنی اس وقت یزید 6 سال کا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی کا انتقال ہو جاتا ہے، شہادت ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد سن 40 ہجری میں ابو رافع، جس صحابی کے ذریعے یہ حدیث نقل ہوئی ہے، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اب بات یہ ہے، سن 35 کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا۔ سن 39 کے آخر کے اندر حضرت امام حسن کا دور خلافت رہا، وہ 6 مہینے تھا۔ اس کے بعد سن 40 ہجری میں امیر معاویہ کا دور حکومت شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کب تک رہا ہے؟ 60 ہجری تک۔ 60 ہجری میں ان کی وفات ہو جاتی ہے، تو 60 ہجری میں یزید تخت نشین ہوتا ہے، پھر اس کی بیعت کی جاتی ہے۔ اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، یہ مرزا نے کہا کہ اس نے حدیث کا انکار اس وجہ سے کیا کہ ایسے حکمرانوں کی تو عبداللہ بن عمر نے بیعت کر رکھی تھی، یعنی اس نے یزید کی بیعت کر رکھی تھی، اس وجہ سے وہ اس حدیث کا ہی اس نے انکار کر دیا، اس کو ماننے کو تیار نہ ہوا۔ یہ کتنا بڑا الزام ہے۔ چلو اگر بالفرض مان بھی لیں، پھر خود ہی کہتا ہے کہ ابو رافع کہتا ہے عبداللہ ابن مسعود سے میں نے تصدیق کروائی، ٹھیک ہے، حدیث شریف میں آتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود 32 ہجری میں فوت ہو جاتا ہے، یزید تخت نشین ہوتا ہے 60 ہجری میں۔ بھائی عبداللہ بن مسعود کے زمانے میں تو یزید 6 سال کا بچہ تھا، اب 6 سال کے بچے کے ہاتھ پر عبداللہ بن عمر نے بیعت بھی کر لی تھی، اس کو حکمرانی بھی مل گئی تھی۔ یہ کتنا بڑا تاریخی جھوٹ ہے۔ چلو اسلامی علم کو تو نظر انداز کرو، ایک طرف رکھ دو، تاریخی علوم کے حوالے سے بھی دیکھا جائے، کسی بھی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ عبداللہ بن مسعود نے یزید کا زمانہ پایا۔ اب اس نے پھر یزید کی بیعت کرنے کے بعد عبداللہ بن مسعود کے سامنے کیسے چلا گیا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ قبر سے نکل آئے تھے؟ ابو رافع بھی سن 40 ہجری میں فوت ہوا، کیا وہ بھی قبر سے نکل آیا تھا؟ پھر ان قبر سے نکل کر اس حدیث کی تصدیق کی ہوگی، پھر دوبارہ جا کر سو گئے ہوں گے۔ میں مرزا کو چیلنج کرتا ہوں، قیامت تک کے لیے اس کے پاس ٹائم ہے اس چیز کا جواب دے دے کہ اس نے یزید کی بیعت کی وجہ سے حدیث کا انکار کیا بقول اس کے، اور وہ یزید کی بیعت ہو رہی ہے سن 60 میں، 32 میں عبداللہ بن مسعود فوت ہو جاتا ہے۔ یہ منطق ذرا ہمیں تو سمجھائے۔ اصل وجہ یہ ہے
کہ وہ اس صحابی کی مخالفت کیوں کر رہا ہے؟ سیدھی سی وجہ ہے، وہ حضرت عمر کا بیٹا ہے، وہ عمر جس سے مرزا کو اور اس کی پارٹی کو چڑ ہے۔